اور لوگوں سے ملاقاتیں کی، اپنے جو ممبران ہیں اسمبلی کے سابقہ ان سے ملاقاتیں کی، منشور کمیٹی کا بھی آپ نے اناؤنس کر دیا، اور آج جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے اس کے کنوینر آئے ہوئے تھے، ڈپٹی کنوینر آئے ہوئے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں سے ملاقات کی اور باہر نکلے کے اعلامیہ جاری کر دیا، جبکہ ان کا رواج یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ وہ کہتے ہیں جی آج ہم نے ملاقات کر لی ہے، اناؤنسمنٹ کل کریں گے، ہماری رابطہ کمیٹی جو ہے وہ میٹنگ کرے گی اور اس کے بعد ہم اناؤنس کریں گے۔ آج انہوں نے بڑی جلدی فیصلے کیے، اس میں کیا راز پنہا ہے جناب امجد علی جاوید صاحب؟ آپ پولیٹیشن ہیں، ہمیں ذرا بتائیں تو صحیح۔ جی جواد صاحب، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کا یہ شروع سے ہی بیانیہ رہا ہے کہ ملک کے حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ ملک کی سیاسی قوتیں جو ہیں وہ جہاں تک ممکن ہو سکے اکٹھے ہو کے چلیں، کہ کسی ایک پارٹی کے اب بس کی بات نہیں ہے ملک کے مسائل کا جو حل ہے۔ صحیح۔ تو اسی حوالے سے ریفرنس میں ہی چارٹر آف اکانومی کی بات، چارٹر آف پاکستان کی بات کی جاتی رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے بہت جلدی کر لی بات، جو ہے وہ ان کے سامنے وہ اٹریکٹ کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو، تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی جو گیند ہے یا اس طرف اپنی سمت کا تعین کر لیا، ورنہ ہماری جماعت کا تو یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ سیاسی قوتیں اگر الیکشن اکٹھے نہ بھی لڑ سکیں تو لیکن تلخی جو ہے وہ ایک حد نہیں جانی چاہیے اس حد تک، اپنے منشور پہ الیکشن لڑا جائے، نہ کہ دوسرے کو موتون کر کے گالیاں دے کے، جو کلچر عمران خان نے پچھلے 5-7 سال میں پروان چڑھایا تھا اس کی جو تلخی ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ تو اسی حوالے سے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی، سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی مسلم لیگ کا یہ ہی طریقہ کار تھا، جیسا کہ آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی فرمایا کہ آنے والے دنوں میں ہماری تمام سیاسی قوتوں سے رابطے ہیں، ان سے بھی اچھی خبریں آئیں گی، کیونکہ ہم اپنے بیانیے کے مطابق، ملک کی سیاسی صورتحال کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ جتنی ہم خیال سیاسی قوتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کے الیکشن میں اگر اکٹھی جا سکتی ہیں تو اکٹھی جائیں، اگر کم از کم اکٹھی نہ بھی جا سکتی ہوں تو تلخی ان کے درمیان اتنی نہیں رہنی چاہیے۔ تو اسی لیے جو پی ٹی ایم، جو ایم کیو ایم ہے، اس نے اس کال کا مثبت جواب دیتے ہوئے جیسا آپ نے کہا۔ اچھا، یہ جو زرداری صاحب ہیں اس کے بعد انہوں نے ریسپونڈ کیا ہے، ایک تو انہوں نے آپ لوگوں کے 8 سال کے اوپر تنقید کی، دوسرا انہوں نے اپنا کہا کہ ٹھیک ہے ہم ویلکم کرتے ہیں، نواز شریف صاحب آئے ہیں ہمارے خلاف الیکشن لڑیں گے، ہم ان سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ زرداری صاحب کی زبان سے تو ابھی تک کوئی نیگیٹو ہم نے نہیں سنا، سعید غنی ہوں یا دیگر جو ان کے لوگ ہیں وہ تھوڑا تلخی میں آ رہے ہیں، جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے۔ جی، اس میں آپ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، جب ہماری اعلیٰ قیادت ہے، کسی نے بھی جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے ان کی طرف سے بھی ان کو اس لہجے میں رسپونڈ نہیں کیا گیا، جو ان کی بات زہر خند باتیں ہیں یا وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں، تو لیکن ہماری طرف سے بہت ہی سلجھا ہوا یا ٹھہراؤ والا، پیشنس والا رویے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے بات وہی ہے کہ جو میں نے پہلے عرض کی کہ پیپلز پارٹی ایک خاص مہم کے حساب سے اپنی کمپین کو آگے بڑھا رہی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی ہمدردی ظاہر کر کے، اپنی جمہوریت پسندی ظاہر کر کے، حالانکہ پی ٹی آئی ہمارا تو یہ ہے کہ ان کو بھی اگر انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا یا 9 مئی والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید ان کے ساتھ بھی ایسی بات نہ ہوتی۔ تو ہمارا تو ثناء اللہ خان صاحب نے 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی آئے اور وہ بھی الیکشن لڑے، لیکن اب جو لوگ ایک ریڈ لائن اسٹیٹ کی عبور کر چکے ہیں، اسٹیٹ کی طاقت کو جو ہے وہ چیلنج کر چکے ہیں، اور جو ملک کے دفاعی اداروں پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، شہداء کی جو نشانیاں ہیں ان پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، تو تمام دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اسٹیٹ برداشت نہیں کرتی۔ تو ان کے اس رویے اور کردار کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس وجہ سے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ اب ان کے پاس تو امیدوار ہی انہیں مل نہیں رہے، تو ان سے ہمدردی جتا کے تو اپنا پوسچر اس طرح کا شو کر کے ان کے ووٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے، تو اسی کے تحت وہ یہ ساری تلخی پیدا کر رہے تھے حالات میں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب وہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ
جو سمٹ جانا چاہیے تھا وہ نہیں سمٹ پا رہا, یا شاید سمٹ بھی نہ سکے. اچھا ایک اور اہم ترین جو بات ہے آج, وہ بشیر میمن صاحب کا جو ہے وہ سندھ کا نون لیگ کا صدر نامزد ہونا. آپ نے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا توقعات ہیں؟ کیا جی ڈی اے کے لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں؟ کیا اندرون سندھ سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے؟ سندھ میں مجھے لگتا ہے کہ بشیر میمن صاحب کی طرف سے آپ کو بہت توقعات ہیں, تو وہ ذرا بیان کیجئے کہ وہ کیوں ہیں, اور جو ہیں کیا وہ برابر ہوں گی؟ دیکھیں, پچھلے 10-12 سال جو ہے میں ایک سیاسی کارکن اور مسلم لیگ کی تنظیمی ٹیئر سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہ مسلم لیگ کے اندر بڑی ریزرویشن تھی کہ قائد محترم نے صرف پیپلز پارٹی کو جو ہے کہ وہ جس طرح اب وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ کے سندھ کے اندر جانے کی وجہ سے, تو اس سے کہ تلخی حالات میں نہ آئے, مسلم لیگ کی طرف سے دانستہ سندھ کو جو ہے وہاں تنظیمی کام نہیں کیا, یا اس میں وہاں جو ہمارا پارٹی کا ورکر تھا یا مسلم لیگ کا ووٹر سپورٹر تھا اس کو اتنی توجہ نہیں ملی, وہاں جماعت آرگنائز نہیں کی, صرف اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی والے اس پہ جو ہے سیخ پا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ یا دوسری سیاسی قوت یہاں کے کردار ادا کرے. تو 10 سال ہم نے اپنا سیاسی نقصان کیا ہے میاں صاحب نے کہ وہاں جماعت جو ہے اس میں وہ پوری طریقے سے تنظیمی کام نہیں کیا کہ ہماری سیاسی تلخی جو نہ بڑھے اس سے اوائڈ کرنے کے لیے. تو اب چونکہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم نے تو پیپلز پارٹی کو بھی خوش آمدید کہا ہے کہ آئیں وہ پنجاب میں اپنا کام کریں, دیکھیں, کوشش کریں, اپنے لوگوں کو اپنا منشور دیں, اگر لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو فابہا, ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن مسلم لیگ کے سندھ کے اندر جانے سے چونکہ ہمارا اب یہی فکر ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو بھی قوتیں ہیں جو ہم خیال طاقتیں ہیں ان کو اکٹھا ہو کے ایک الیکشن کا ماحول بنے اور لوگ جو ہیں ان کو اپنے منشور کے مطابق لوگوں کے مسائل کی حل کی بات کی جا سکے. اگر وہ افراتفری پھیلی رہی اور گروپس جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے تقسیم ہو کر چلتے رہے تو الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہوگی وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی. اگر الیکشن سے پہلے ہی کچھ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو وہ اکٹھی ہو جائیں, تو الیکشن کے بعد بھی شاید مرحلہ آئے کہ اور زیادہ لوگ اکٹھے ہو سکیں. ٹھیک. اچھا, یہاں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ خاقان عباسی صاحب کو کیا پرابلم ہے, کیونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں نواز شریف سے میرا ذاتی تعلق ہے, عزت کا رشتہ برقرار رہے گا, پھر وہ کہتے ہیں میں پارٹی سے نکلا بھی نہیں, اپنا کہتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, اور یہ کیا چکر ہے؟ مجھے ذرا ان کی پوزیشن بتا دیجئے, کیا وہ مسلم لیگ نواز کا حصہ ہیں؟ دیکھیں, شاد خاقان عباسی صاحب ہمارے بہت سینئر ہیں, ہم سے بہت بڑی جگہ پہ ہیں, لیکن وہ پارٹی کے اندر انہوں نے اپنا ایک موقف اڈاپٹ کیا ہے. اب یہ فیصلہ قیادت کو کرنا ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. اور شاد خاقان عباسی صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنی طرح ٹھیک ہے کہ وہ لندن بھی میاں صاحب سے مل کے آئے اور خود بھی انہوں نے وہ پارٹی سے نکلنے کا کوئی اشارہ نہیں کیا, لیکن ان کا جو بیانیہ ہے وہ پارٹی کے جو مین بیانیہ ہے یا فکر ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے. نہیں, بلکہ انہوں نے 16 ماہ کی گورنمنٹ کو کرپٹ ترین گورنمنٹ کہا. وہ دیکھیں اس میں کرپٹ ترین اس حوالے سے نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جو پیچھے سے کرپشن کی ایک لہر چلی آ رہی تھی, وہ ساری ہی اسٹیبلشمنٹ تمام ہمارے حکومت جو تھے وہ اسی گورنمنٹ کے لگائے ہوئے بنائے ہوئے تھے. تو 16 ماہ کے اندر آ کے جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں اس طرح سے پرفارم جو توقع کی جا رہی تھی, یا جیسے میاں شہباز شریف کو پنجاب میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا, تو لیکن حالات بالکل ہی وسط سے, معاشی صورتحال بھی وسط تھی, اور پھر اتنی جماعتوں کو ساتھ لے کے سب کے مطالبات مان کے اتنی بڑی کیبنٹ کے ساتھ وہ چیزوں کو اس طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا جس طریقے سے ایک فل فلیج آپ اختیار کے پاس اور اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ حکومت میں ہو. تو ان کا یہ نقطہ نظر یہ تھا, جماعت کے اندر پہلے بھی ایک رائے تھی کہ حکومت نہیں لینی چاہیے, پھر جو قیادت نے فیصلہ کر دیا حکومت لے لی گئی, سب نے مشترکہ طور پر فیصلہ کر کے اس وقت سیاست کی بجائے ملک بچاؤ
جو کمپین تھی اس کا حصہ بن کے سب پی ڈی ایم کی جماعتوں نے حکومت لی اچھا اور ظاہر ہے وہ ملبہ ہم پہ گرا. صاحب ایک اور چیز ہے نا کہ یہاں بڑی واضح طور پہ ایک لائن نظر آتی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب کو اس چیز کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ اگر یہ مسلم لیگ نواز نے قربانی دی ہے، یہ میری بھی سوچ ہے، یہ عام آدمی کی بھی سوچ ہے، شاید آپ کو بھی اس بات کا علم ہو، جو لوگ اپنے آپ کو فار ایور اس ملک کا بادشاہ سمجھ بیٹھے تھے، جو لوگ باریاں لگا چکے تھے کہ فلاں آرمی چیف ہوگا، فلاں کو ہم نے چیف جسٹس لگنے نہیں دینا، ہم نے آگے یہ نظام چلانا ہے، جنرل فیض صاحب یہ ہوں گے، فلاں یہ ہوگا، یہ طے شدہ تھا کہ اگر یہ گورنمنٹ آپ نہ لیتے تو شاید اس وقت پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ تھا یا کیا تھا، وہ بھی تو کم از کم شاید خاقان عباسی صاحب اس کا بھی تو تذکرہ ضرور کرے نا. وہ کوئی بچے تو ہیں نہیں، وہ سابقہ پرائم منسٹر ہیں، ان کے سامنے سارے حالات ہیں ملک کے. جی پارٹی یہی توقع کرتی تھی کیونکہ وہ خود چونکہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں پاکستان کے، تو ان سے یہی توقع تھی پارٹی کی کہ ان کے سامنے جب ایک فیصلہ ہو چکا تھا تو وہ اس فیصلے کے ساتھ اگر ان کی رائے کے برعکس بھی اگر فیصلہ ہوا تھا، لیکن چونکہ اجتماعی شعور کا فیصلہ تھا تو انہیں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے پرائم منسٹر بنایا جانا چاہیے تھا. پارٹی کے اندر بات کرنی چاہیے تھی، یہ ایک سوچ تھی. تو اس حوالے سے یہ پارٹی توقع کرتی تھی کہ وہ اتنی ذمہ داری نہیں، یا پھر یہ سوچ تو نہیں تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے پرائم منسٹر بنایا جائے سیکنڈ ٹائم. نہیں، ایسی شاید کوئی بات نہیں تھی. بہرحال یہ فکر کا اختلاف، پارٹیوں کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، تو وہ پارٹی کی یہی توقع تھی کہ جو اچھا چوہدری صاحب، ایک آخری سوال آپ ذرا بتائیے کہ اس وقت آپ کی توقعات پورے پاکستان میں، کیونکہ ہمیں جو خبر ہے کہ جی نواز شریف صاحب 10 تاریخ کے بعد جو شروع کر رہے ہیں، وزٹ شروع کر رہے ہیں جس میں وہ بلوچستان بھی جائیں گے اور باپ پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہے مسلم لیگ نواز میں شرکت فرمائیں گے جو پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے. کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کہ وہ سندھ میں بھی جائیں گے، زرداری صاحب سے ملاقات بھی کریں گے، فضل الرحمان صاحب بھی جائیں گے. کیا آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہے، چونکہ انتخابات کا بغل اب بچ چکا ہے تو اس میں ساری ہی جماعتوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. تو میاں صاحب ظاہر ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں،